بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفتن واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. فضائل گرامی میں نے مشہور و معروف آیت کا انتخاب کیا. میدان کو سارا دن مجلس سنتے رہے ہیں, بہت دیر سے بیٹھے ہیں, جو مطالب پیش کرے اسے قبول فرمائیے گا, بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا. میدان گرامی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 ہے. قرآن کریم میں مولا علی کی شان میں فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ 360 آیات نازل ہوئی. حافظ رجب برسی نے لکھا ہے 500 آیات نازل ہوئی ہیں. اور ان کی یہ کتاب میرے پاس ابھی بھی موجود ہے کام میں, جو 500 آیات انہوں نے لکھی ہیں یہ مولا علی کی شان میں آئی ہیں. اور ہم یہ دونوں شیعہ عالم نہیں ہیں. اب ایک شیعہ عالم کا بھی نام سن لیجئے, شیخ توسی, جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ 6000 سے زیادہ قرآن میں آیات ہیں, 1000 آیات صرف مولا علی کے لیے. چلتے رہیے گا. 1000 سے زیادہ آیات صرف مولا علی کے لیے. مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جو پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور انہیں قرآن میں علی نظر نہیں آتے. آپ سلام توجہ فرما رہے ہیں. 1000 آیات ہے مولا علی کی شان. وزیر گرامی قرآن میں 114 سورے ہیں. 100 بجنے کی توجہ ہے میرے ساتھ. 114 سورے. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. 114 سورے قرآن کریم میں, اور ہر سورے کا ایک نام ہے. بہت سی آیات ہیں, آیات کے بھی نام ہیں, جیسے آیت الکرسی, آیت ولایت, آیت تطہیر, آیت بلغ, آیت اولی الامر, آیت مودت, آیت مباہلہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب سرور کائنات سے ارشاد فرمایا. اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کے دشمنوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے, تو آج رات آپ مکے سے مدینے ہجرت کر جائیے. کچھ لوگ پہنچ کے میں نے صرف ابھی اشارہ کیا, تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب آپ ہجرت کر جائیں اور اپنے بستر پہ ایسے کو سلا دیں جو ہاتھی جیسا ہو. ہاتھ
ہاتھ جوڑ کے آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل مسائل بڑے بن جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا نام لے کے برائی کرو تو جیل چلے جاؤ، تعریف کرو تو جہنم جاؤ۔ بڑے محتاط انداز سے جملے پیش کر رہا ہوں آپ جی، تو بڑے محتاط انداز سے جملوں کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ابو سفیان کی سربراہی کے اندر آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تو وہاں پہ سارے مشرکین نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا محمد کے خلاف، تو ہم نے انہیں پہلے مجنون کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، لیکن پھر بھی لوگ انہی کی سن رہے، ہماری نہیں سن رہے۔ تو 3 طرح کی سازشیں کی گئی رسول خدا کے خلاف، اور پھر بھی مسلمان بڑھ رہے تھے، کم نہیں ہو رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا محمد کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرا کہنا ساتھ نہیں دے رہا، ایک مرتبہ قتل کا منصوبہ بنا، کیا ان کے گھر پہ قتل کریں گے؟ کیسے قتل کیا جائے گا؟ کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی قتل کے لیے دے دو، ہاتھوں میں نیزے لیں گے، محمد بستر پہ سو رہے ہوں گے، صبح صادق پہ اٹھتے ہیں، ایک ایک نیزہ ہر آدمی محمد کے جسم میں گاڑ دے گا اور وہ شہید ہو جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں شہید ہو جائیں گے۔ تو ہم نے قتل کر دیں گے، ہر قبیلے سے ایک آدمی لیا گیا، ہر قبیلے سے جو پہنچ گئے آپ کے سلام سے پہنچ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے پوچھا ابو سفیان ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کیوں، تم اکیلے کیوں نہیں مار دیتے؟ کہ اکیلا ماروں گا بنی ہاشم سے لڑے گا کون؟ اگر ہر قبیلے سے ایک آدمی ہوگا تو پھر بنی ہاشم سب سے نہیں لڑ سکیں گے، سب کو نہیں مار سکیں گے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمیں الائنس فورس بنانی چاہیے، اتحادی فوج بنانی چاہیے۔ اب پتا چلا یہ اتحادی فوجیں نئی